بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 اور 65، آیت نمبر 64 اور 65 انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کا آج ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ شارٹ ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، کائنڈلی غور کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے، اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھتے تھے اپنے آپ پر حاضر ہوتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے، نیز مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول کریم بھی، تو وہ ضرور پاتے اللہ تعالیٰ کا بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ بس اے مصطفیٰ، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حاکم بنائے آپ کو ہر اس جھگڑے میں جو پھوٹ پڑا ان کے درمیان، پھر نہ پائیں اپنے نفسوں میں کوئی تنگی اس سے جو فیصلہ آپ نے کیا، اور تسلیم کر لے اس کو دل و جان سے۔ بے شک ویسے تو آیات کریمہ بظاہر کلیئر ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن جو چند ایک یہاں پر احادیث آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بیان کر دیتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قرآن و سنت سے ریلیٹڈ فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں، بلکہ اس فیصلے میں اگر ہمیں کوئی نقصان بھی محسوس ہو، اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ سنتیں احادیث ساری کی ساری ہماری صحت، ہماری دنیاوی اور اخروی بھلائی کے لیے ہی ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کر سکتے، وہ کیونکہ کمپلیٹلی وہ لوگ نہیں چلنا چاہتے قرآن و احادیث پر، ہم میں سے چند ایک لوگ۔ خیر، ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی، ایک عرابی شخص روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوا، وہاں پر جا کر رونے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر رونے لگا اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے رو رہا تھا۔ چنانچہ یہ حدیث شیخ ابو منصور صباغ اپنی مشہور کتاب عتبی سے روایت کر رہے ہیں۔ اس نے چند ایک اشعار کہے، اشعار شعر، اس نے چند ایک پوئٹری کہی جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ان سب سے افضل ترین ہستی جن کے جسد خاکی مبارک کو اس سرزمین میں دفن کیا گیا ہے، جن کی خوشبو سے میدان اور ٹیلے مہک اٹھے، میری جان اس قبر پر قربان ہو جس میں آپ محو استراحت ہیں، اس سے میں پارسائی ہے اور اس میں جود و سخا ہے۔ عتبی فرماتے ہیں کہ یہ شعر کہنے کے بعد اعرابی تو لوٹ گیا اور مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ نیند میں دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے عتبی، جاؤ اس اعرابی کو، یعنی کہ اس دیہاتی کو جا کے خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ، مانگنے کی بات ہے، دل میں وہ جوش، وہ ولولہ ہونا چاہیے کچھ مانگنے کے لیے، اور وسیلہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے جو نہیں ملتا۔ سارا عملوں کا دار و مدار سارے کا سارا نیتوں پر ہے۔ اب اس دیہاتی نے صرف مغفرت مانگی، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو کر ان کو اپنا سفارشی بنا کر، جیسے پوئٹری میں یہاں پر الفاظ آئے ہیں، دل کی پکار اور الفاظ ہونے چاہیے، خواہ آپ کی زبان انگلش ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، خواہ کوئی بھی ہو، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ، مجھے بھی نہیں آتی اتنی زیادہ عربی، ضروری نہیں کہ عربی میں ہی آپ نے کرنا ہے، ہماری اپنی زبان، ہم جو مانگیں گے، ہم جو تعریفات بیان کریں گے، ہم اگر پوئٹری بھی کریں گے تو وہ اپنی زبان میں کریں گے۔ بظاہر بھی ان الفاظ کا ترجمہ یہی ہے
کہ انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے تمام معاملات اور امور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حکم اور فیصل نہ بنا لے، اور اس فیصلے کو حق سمجھتے ہوئے اپنے ظاہر اور باطن سے اس کی پیروی نہ کرے۔ دل سے تسلیم کرنا ہے نا، اس لیے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے یا کسی اور کے حق میں فیصلہ ہو جائے، تو اس میں ہم نے ذرا بھی دل میں کجی نہیں رکھنی ہے، اس کو دل سے تسلیم کرنا ہے کہ یہ ہماری بہتری ہے، اس فیصلے میں ہماری بہتری ہے، کیونکہ آپ کی بارگاہ میں نہ تو کسی کو انکار کی گنجائش ہے اور نہ ہی لڑائی جھگڑے میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم نہ مان لے، یعنی اپنا حاکم نہ مان لے اور تمام فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عمرہ فرماتے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ کا کسی انصاری آدمی کے ساتھ پانی کی باری بار جھگڑا ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر، تم پہلے پانی لے لو، پھر باقی پانی اس کو دے دو۔ حضرت زبیر رضی اللہ نے کہا، یا رسول اللہ، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا، اے زبیر، اپنے باغ کو سیراب کرو اور پھر پانی کو روکے رکھو یہاں تک کہ پانی باغ کی دیواروں تک پہنچ جائے، پھر پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دینا۔ آپ نے جو حکم فرمایا تھا، اس میں حضرت زبیر کو اپنا پورا حق وصول کرنے کے بعد باقی کا پانی پڑوسی کو دینے کا حکم دیا تھا۔ چند ایک روایات میں یہ الفاظ دوسرے طریقے سے ہیں، وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ان دونوں میں جھگڑا اس بات پر تھا کہ پانی کا کھال پہلے حضرت زبیر رضی اللہ کے پاس سے گزرتا تھا اور اس کے بعد انصاری کے باغ سے۔ وہ انصاری یہ چاہتے تھے کہ پانی ایک ہی دفعہ جو ہے نا وہ دونوں کو سیراب کر دے، یعنی اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پر ٹیوب ویل لگا ہوا ہے تو وہ ٹیوب ویل کے وہ بڑے بڑے اتنے بڑے پائپ ہوتے ہیں نا، تو وہ انہوں نے وہ چھوٹی سی نہر ٹائپ کی نا نالی سی بنائی ہوئی تھی جو دونوں کو سیراب کرتی تھی۔ انصاری صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان کا سیراب ہونے کے ساتھ ساتھ جو نا میرا بھی سیراب ہوتا رہے۔ آج کل کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو موٹر ایک دفعہ چلی ہے تو وہ ایک دفعہ چلتی رہے اور پانی دونوں کھیتوں کو ملتا رہے، یعنی کہ وہ نالی یا وہ نہر جو چھوٹی سی انہوں نے بنائی تھی وہ ایک ہی رہے، دونوں سیراب ہوتے رہے۔ انصاری صحابی نے یہ چاہا تھا، یہ ہوا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو حکم فرمایا کہ پہلے تم اپنا باغ سیراب کر لو، پھر پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں، یہ جھگڑا حضرت زبیر اور حضرت حاتب بن ابی بلتہ کے درمیان ہوا تھا۔ اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دو آدمی اپنا مقدمہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے درمیان فیصلہ فرما دیا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا کہ میں اس فیصلے سے خوش نہیں ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا نا، اس کے دوسرے دوست نے کہا تھا کہ میں اس فیصلے میں نا خوش نہیں ہوں، ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے تو اب تمہیں لگتا ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی اچھا فیصلہ کر سکتا ہے تو میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، چلو تم۔ وہ چلے گئے۔ چنانچہ وہاں پر جا کر جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اس نے سارا واقعہ بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ نے فرمایا، تم لوگ یہی رکو، میں ابھی آیا۔ آپ رضی اللہ گئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے تلوار اٹھا کے لے آئے اور اس کا سر قلم کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا، وہاں پر کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا،
وہ بھی اٹھ کے بھاگ گیا. اس نے جا کے یہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر اتنا جری کیسے ہو سکتا ہے، جری جرت کا ہے، اتنا جری کیسے ہو سکتا ہے. چنانچہ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کو ووٹ مل گئی اللہ کی طرف سے کہ اس نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا. کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے حکم کو، فرمائے ہوئے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں. اگر اس میں کوئی انکاری کرتا ہے یا ان میں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ وہی ہے، پھر نافرمان ہے، فاسق ہے. یہ چیز ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دو لوگوں کے درمیان جب لڑائی ہوئی تھی تو جس کے حق میں فیصلہ کیا تھا نا، اس کے مخالف آدمی نے کہا تھا کہ میں اس فیصلے سے خوش نہیں ہوں، ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کے پاس چلتے ہیں. تو نبی پاک تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے تو میں اس کے متبادل کوئی اور فیصلہ نہیں سنا سکتا، نہ میں کچھ اور کہہ سکتا ہوں، کیونکہ آپ کے احکامات ماننے کے لیے ہی ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہیں. چنانچہ اس نے پھر کہا، اس شخص نے جو ہار گیا تھا کیس، اس شخص نے کہا فاروق اعظم رضی اللہ کے پاس چلتے ہیں. اور سیدنا فاروق اعظم کے غصے کا تو ہم سب کو پتہ ہے، انہوں نے اس کی گردن اڑا دی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نہیں مانتا، ان کے جو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے وہ اس سے انکاری کر رہا ہے، اس میں مزید انصاف تلاش کر جاتا ہے، تو وہ مسلمان تو ہے ہی نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس لیے نازل کی تھی، سے اگلی آیت اس لیے نازل کی تھی کہ اب یہ ایسا کرنا ہی نہیں ہے کہ قتل کر دو، بلکہ اس سے چھوڑ دو. وہ مسلمانیت سے، مومن ہونے سے وہ خارج ہو چکا، اس کو چھوڑ دو. قتل نہیں کرنا، کسی جان کا خون نہیں بہانا، وہ دار اسلام سے خارج ہے، بس اس کو چھوڑ دو. اب یہ چیز ہے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. انشاءاللہ کل نیکسٹ آیات کروں گی. صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.